قلت لما كان التنبيه غير مفيد للإثبات لا يصح تعلق قوله بالتنبيه بقوله لإثبات الحكم، فكيف حكم بالمسامحة التي هي إرادة خلاف الظاهر؟ قلت يمكن تصحيح التعلق بإرادة عموم المجاز بالإثبات بأن يراد بالإثبات تمكين الحكم بذهن المخاطب، وذلك قد يكون بالإثبات وقد يوجد بالإظهار. ثم عرف مولانا عصام الملة والدين في شرح للرسالة العددية المدعى بقوله ومن يفيد المدعي بقوله ومن يفيد مطابقة النسبة للواقع، وقيل فيه نظر إذ هو يصدق على كل من قال بجمل لإفادتها كلها الصدق بالاتفاق، ولكن بعضها لا يدعى بها الصدق كأطراف الشرطية فلا يكون التعريف مضطردا. اچھا، فإن قلت سے اب ایک اعتراض کو نقل کرتے ہیں، قلتو سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے، دیکھو بھائی، مدعی کی جب انہوں نے تعریف کر دی تو فرمایا من نصب نفسہ لإثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، تو یہ بالدلیل، یہ دلیل جو ہے یہ معطوف علیہ ہے اور تنبیہ اس کے اوپر عاطف ہے، تو وہ با ساتھ لگ جائے گی، بالدلیل و بالتنبیہ یوں عبارت ہو جائے گی۔ تو دونوں جار مجرور کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس بات کے ساتھ، وہ لإثبات الحکم ہے۔ تو تعریف یوں بنی کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو متصدی ہو جاتا ہے، جو درپے ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو درپے کر دیتا ہے اس بات حکم کے۔ اس بات حکم کس سے؟ دلیل سے، یا اس بات حکم تنبیہ سے؟ یہ ہو گیا نا؟ تو چلو بھائی، اس بات حکم دلیل سے تو ٹھیک ہے، دلیل سے تو حکم کا اس بات ہوتا ہے، لیکن تنبیہ سے حکم کا اس بات ہوتا ہے؟ تنبیہ تو مثبت للحکم چیز نہیں ہے، تنبیہ تو زیادہ سے زیادہ مظہر ہو جاتا ہے، وہ جو حکم میں خفا ہوتا ہے اس خفا کا ازالہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بالتنبیہ کا تعلق بالاثبات لإثبات کے ساتھ تو صحیح نہیں ہے۔ عائشہ میں اسے کہتے فإن قلت لما كان التنبیہ غیر مفید للإثبات، جب تنبیہ تو اس بات کا مفید ہے نہیں، تو لا يصح تعلق بالتنبیہ بقولہ لإثبات الحکم، لإثبات کے ساتھ تو اس کا تعلق صحیح نہیں۔ اچھا، تو جب تعلق صحیح نہیں، پتہ یہ لگا کہ یہ تعلق غلط ہے، بالتنبیہ کا تعلق بنانا کس کے ساتھ؟ اس بات کے ساتھ، یہ تعلق کیا ہے؟ غلط۔ تو پھر مصنف نے کیا کہا؟ قال المصنف فيما نقل عنه، یہ اگلی سطر میں پہ فيما نقل عنه فيه مسامحة، فيه یہ جو تنبیہ کا تعلق بنایا ہے نا، کس کے ساتھ؟ اس بات کے ساتھ، اس میں کیا ہے؟ مسامحت ہے، لأن التنبیہ لا يفید الإثبات، وجہ یہ بتائی کہ تنبیہ تو مثبت نہیں ہے، سمجھائیے۔ تو میرے بھائی، تنبیہ کا تعلق بالتنبیہ کا تعلق اس بات کے ساتھ تو سر سے صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ تو غلط کے اوپر مسامحت کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسامحت کا اطلاق تو وہاں ہوتا ہے جہاں پر اس چیز میں گنجائش صحت ہوتی ہے، وہ چیز صحیح ہو سکتی ہے، تو جو بالکل غلط ہو وہاں تو مسامحت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو ماتن نے یہاں پر جو مسامحت کا اطلاق کیا ہے یہ اپنے صحیح محل میں نہیں کیا، یہ تو سر سے غلط ہے، تو غلط کے اوپر تو مسامحت کا اطلاق نہیں ہوتا۔
سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی فَكَيْفَ حَكَمَ بِالْمُسَامَحَةِ، تو مصنف نے یہاں پر مسامحت کا حکم کیسے لگا دیا؟ الَّتِي هِيَ إِرَادَةُ خِلَافِ الظَّاهِرِ، مسامحت تو اس کو کہتے ہیں جو خلاف ظاہر مراد لے لیا، سمجھئے؟ تو کہتے ہیں مسامحت۔ اگر ظاہر مراد لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، خلاف ظاہر مراد لیں گے تو مسامحت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو مسامحت کے لفظ سے پتہ لگتا ہے کہ اگر اس کا ظاہری معنی مراد لے لیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ ظاہری معنی مراد لے لیا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر بھی غلط۔ یہ سوال یہاں ہوتا ہے کہ ماتن نے اس کے اوپر مسامحت کا اطلاق تو غلط کر دیا ہے، قلتو سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، مسامحت کا اطلاق ٹھیک ہے، ماتن نے صحیح کہا، میر سید نے ٹھیک کہا، اور واقعی خلاف ظاہر مراد لیں گے تو مسامحت ہے۔ یہاں پر اصل میں تصحیح ہو سکتی ہے نا، اس لیے ماتن نے اس کو مسامحت کہا۔ تصحیح کیا ہوگی کہ بھئی اس بات سے مراد بطریق عموم المجاز ایک عام معنی دے لو، عام معنی جو حقیقی معنی بھی اس کا فرد بنے، وہ اس بات بالدلیل جو ہے نا وہ بھی اس کا فرد بنے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تمکین الحکم فی ذہن السامع، تمکین الحکم فی ذہن السامع، سامع کے ذہن میں حکم کو بٹھانا، حکم کو متمکن کرنا۔ یہ تو اب حکم کی تمکین جو ہے ذہن سامع ہے، وہ کبھی دلیل سے ہوگا، کبھی تنبیہ سے ہوگا۔ اگر مدعا نظری ہے تو پھر تمکین الحکم کس سے ہوگا؟ دلیل سے۔ اگر مدعا بدیہی خفی ہے، بدیہیات خفیہ میں سے ہے، تو پھر تمکین کیسے ہوگا؟ تنبیہ سے ہوگا۔ عائشہ میں تو یہ تمکین والا معنی جو ہے یہ اس بات سے اگر مراد لے لیا گیا تو یہ عموم المجاز ہے، تو یہ تو صحیح ہے نا۔ تو اس لیے اس بات کے اوپر کے ساتھ بالتنبیہ کا تعلق بنانا یہ غلط نہیں ہے، اس میں مسامحت ہے، اس میں آئی سمجھ میں؟ کہتا قلت یمکن تصحیح التعلق بارادت عموم المجاز فی الاثبات، کہ اس بات کے لفظ میں عموم المجاز لے لیں گے نا تو پھر یہ تعلق ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے لیں گے؟ کہ بے ان یراد بالاثبات، دیکھو تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، یہ تو جب تمکین لے لیا تو اب تمکین اگر مدعا نظری ہے تو تمکین ہوگا کس سے؟ دلیل سے۔ اسے کہتے ہیں وذالک قد یکون بالاثبات، جب مدعا نظری ہو، وقد یوجد بالاظہار، جب بدیہی خفی تو تنبیہ سے ہو جائے گا۔ آئی سمجھ میں؟ یہ تو اعتراض کا جواب دے دیا۔ پھر یہ تو تعریف جو مدعی کی کر دی ہے نا کس نے؟ سید شریف نے، وہ ختم ہو گئی ہے، اس کو صحیح قرار دے دیا، اس کی ما لہ ما علیہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں یار یہاں پر مولانا عصام الدین نے، یہ جو عصام تم کہتے ہو نا، انہوں نے بھی مدعی کی تعریف کی ہے، ہمیں یہ فی شرحہ للرسالۃ العدودیۃ، قاضی عدد نے، عدد الدین نے
قاضی عدد الدین ایجی، یہ جو مواقف والا نہیں ہے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، سمجھئے؟ تو یہ عصام الدین صاحب جو آئے ہیں، انہوں نے اس رسالے کی شرح لکھی ہے، رسالے کی شرح لکھی، اس شرح میں وہ مدعی کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ مدعی هو من يفيد مطابقة النسبة للواقع، هو من يفيد مطابقة النسبة للواقع۔ دیکھو مطابقت النسبت یعنی مطابقت القضیہ، نسبت تو قضیے میں نا، تو قضیہ کیا ہے؟ کلام، یعنی مطابقت الکلام للواقع۔ تو مطابقت الکلام للواقع کو کیا کہتے ہیں؟ صدق۔ پڑھا ہے نا؟ مطابقت الواقع للکلام ہو جائے تو کیا ہے؟ حق۔ کیا کہتے ہیں؟ حق۔ مطابقت الکلام للواقع ہو جائے تو کیا ہے؟ صدق۔ تو قاضی یہ علامہ عصام الدین کا مطلب یہ ہے کہ من یفید الصدق، من یفید مدعی کس کو کہتے ہیں؟ من یفید مطابقت نسبت للواقع، کیا مطلب؟ من یفید الصدق۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، یہ تعریف انہوں نے مدعی کی کر دی، من یفید الصدق۔ اب اس پر اعتراض ہوا کہ من یفید الصدق جو ہے میرے بھائی، یہ تو اتنی عام تعریف تم نے کر دی ہے کہ دنیا بھر کے قائلین بالجمل سب پر صادق ہے۔ جو مرکب تام کے اوپر تلفظ کرے گا نا جملے پر، جملہ خبریہ، سمجھئے؟ جو احتمال صدق کی ضد رکھتا ہے، تو اس کا جو قائل ہے وہ کیا ہے؟ من یفید الصدق۔ سمجھئے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تمام قائلین بالجمل کے اوپر یہ تعریف ہو صادق آ رہی ہے، تو ہر جملے کا قائل جو ہے وہ مدعی ہوتا ہے؟ نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وقیل فیہ نظر، وہ کیا؟ اذ هو یصدق علی کل من قال بجمل، یہ تو جس نے بھی جملوں کا قول کیا تو بس یہ تعریف اس کے اوپر صادق ہے۔ کیوں کہ یہ جملے جو ہوتے ہیں لِإِفَادَتِهَا كُلِّهَا الصِّدْقَ بِالِاتِّفَاقِ، کہ یہ جملے جو ہوتے ہیں، یہ جملے تو ٹوٹلی سارے کے سارے مفید صدق ہوتے ہیں، مفید صدق۔ تو قائل، ان کا جو قائل ہے وہ مفید صدق ہے، تو یہ تو مدعی کی تعریف تم نے کی تھی۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، البتہ یہ الگ بات ہے، دیکھو مفید صدق تو سب جملے ہیں، سب جملوں کے قائلین ہیں، لیکن البتہ جملوں کی دو قسمیں ہیں، جملوں کی دو قسمیں ہیں۔ دیکھو بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ملحوظ بہیئت وحدانی للموضوع یا للمحمول نہیں ہے، للمقدم یا للتالی نہیں ہے، اور بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ملحوظ بلحاظ وحدانی بہیئت وحدانی للموضوع یا للمحمول یا للمقدم یا للتالی ہوتے ہیں،
یعنی ان کو ہیئت وحدانی لگی ہوتی ہے، مقدم کی جو ہیئت وحدانی ہے، تالی کی جو ہیئت وحدانی ہے وہ لگی ہوتی ہے، اور بعض کو نہیں لگی ہوتی. سمجھ آئیے؟ تو جن جملوں کو ہیئت وحدانی مقدم و تالی کی نہیں لگی ہوئی ہے ان کے اوپر یہ تعریف صادق آ رہی ہے، اور جن کو ہیئت وحدانی لگی ان کے اوپر بھی صادق آ رہی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جب متکلم کلام کرتا ہے قضیہ شرطیہ کا، اس وقت وہ مقدم میں صدق کا دعویٰ اور لحاظ نہیں کرتا. مقدم میں، کیونکہ مقدم تو قضیہ ہے، لیکن اس قضیے میں وہ قضیہ بھی مفید صدق ہے، وہ بھی تعلیم قضیہ ہے، تو وہ قضیہ بھی مفید صدق ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر متکلم کا مقصد جو ہے وہ ان کے افادہ صدق مقصود نہیں ہے. ان سے مقدم کے اندر جو قضیہ ہے اس سے افادہ صدق تو مطلوب نہیں ہے نا. تالی کے اندر جو قضیہ ہے وہ مفید صدق تو ہے، لیکن متکلم کا مقصد نہیں ہے اس سے صدق کا افادہ. ایسا نہیں ہے کہ وہ نفس الامر میں مفید صدق نہیں ہے، نفس الامر میں تو وہ تو قضیہ ہے، لیکن ان کو ہیئت وحدانی لگ گئی ہے مقدم کی یا تالی کی، تو اس وقت متکلم کا مقصود نہیں ہے ان سے افادہ صدق کا مقصد، یہ لینا مقصد نہیں ہے، تو وہ مدعا نہیں ہے ان سے افادہ صدق کا مقصد جو ہے وہ دعویٰ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ مفید صدق نہیں ہے. آئی سو میں اس لیے کہتے ہیں وَلَكِنَّ بَعْضَهَا لَا يُدَّعَى بِهَا الصِّدْقُ، بعض قضیے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر صدق کا مدعا نہیں ہوتا ان سے، یعنی صدق کا افادہ مقصود نہیں ہوتا. کا اطراف شرطیات فلا یکون التعریف مضطردا، لہذا تعریف تو مانے نہیں ہے دخول غیر سے. یہ تو مدعی کہ تم نے ایسی تعریف کر دی کہ تمام قائلین بالجمل کے اوپر صادق ہے، تو سب قائلین جو ہے وہ مدعی ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض علامہ اسام الدین کی تعریف کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے. اقول سے مولانا عبدالرشید جون پوری فرماتے ہیں کہ بھائی اسام الدین صاحب کا کلام جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمیں آئیے کہتے ہیں دیکھو انہوں نے جو یہ فرمایا کہ من یفید مطابقت النسبت للواقع، یعنی من یفید الصدقہ، تو من یفید سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس وہ افادہ صدق کرے، یہ عام معنی ہے، یہ نہیں مراد. ذکر عام کا ہے، مراد خاص ہے. ذکر عام کا ہے، یفید کا ذکر ہے، مراد کیا ہے؟ تصدی من نصب نفسہ، من تصدى نفسہ، جیسے اول پہلے والے تعریف میں ہے. تو یہاں یفید تصدی کے معنی میں ہے کہ قصداً و بالذات، ہاں اس نے اپنے آپ کو درپے کر دیا ہے کس کے؟ اس بات افادہ صدق کے. قصداً و بالذات اس نے اپنے آپ کو درپے کر دیا ہے افادہ صدق کے. یہ مقصود ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جو بھی تکلم کرے گا جملے کے اوپر تو وہ مفید ہے، تو مفید سے مراد وہی عام معنی نہیں. ذکر افادے کا ہے، مراد کیا ہے؟ تصدی،
کہ قصدن و بالذات، یعنی اس نے گویا کہ افادہ نسبت جو ہے، افادہ مطابقت نسبت جو ہے، اس کو مقصود بنایا ہے، اس کو مقصود بنایا ہے. تو یہ اب مدعی کی یہ تو پہلے والی تعریف کے برابر ہے. اب یہ ہر متکلم پر، ہر قائل پر صادق آتا ہے. باقی اب تم اعتراض کرو گے وہ جو جملے ہیں اطراف شرطیات کے، تو کہتے ہیں بھائی وہ جملے جن کو ہیئت وحدانی لگی ہے مقدم کی یا تالی کی، وہ تو بالفعل اب جملہ ہے ہی نہیں. بالفعل جملہ ہے ہی نہیں. اس کو تو ہیئت وحدانی لگ گئی ہے، تو وہ تو حکم مفرد میں ہو گیا، حکم مفرد میں ہو گیا. وہ تو سرے سے جملوں سے باہر، وہ جملے ہی نہیں. تو جب جملے ہی نہیں ہے تو وہ تو ان کے معرف میں آتے ہی نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اقول معنی کلامی ان المدعی من تصدى نفسه. من یفید ذکر ہے، یفید تو مراد کیا چیز ہے؟ خاص. تصدى نفسه لافادۃ مطابقت النسبۃ الخبریۃ للواقع. باقی رہے وہ قضایا جو تم نے کہا کہ اطراف شرطیات بن گئے. کہتے ہیں علی ان اطراف الشرطیات حین کونها اطرافا لها لیست بجمل، کہ وہ جب تک وہ اطراف ہے وہ جملے ہیں ہی نہیں، جملوں سے ہی وہ خارج ہے. ہو گیا.